اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک و فرضیت بے۔ مومنین، جیسے کہ سیریا کے جو حالات ہیں وہ آپ تمام مومنین دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ملک فتح کرنے کے لیے خوشیاں منا رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مسلمان جو کہ نکلے ہیں فتح کرنے کے لیے یہ تو بیت المقدس کو جا کے فتح کر لیں گے، لیکن نہیں، یہ نکلے اور نکل کے اسی مقام پہ آ گئے جہاں پہ ان کے آباء و اجداد کی حکومت تھی۔ یہ آ کے انہوں نے اعلان کیا یزید کے دربار سے، یزید بن معاویہ کے دربار سے آ کے وہاں پہ آ کے انہوں نے اعلان کر دیا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس طریقے سے جو مجاہدین جو نکلے ہیں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے بیت المقدس جو ہے اس کو جا کے فتح کر لیں گے، لیکن نہیں۔ آخر یہ جو وہاں کا اب جو فساد برپا کرنے والا ہے آخر وہ ہے کون؟ جس کا نام ابو محمد الجولانی ہے، جس کے اوپر امریکہ نے انعام رکھا ہے کتنا؟ 84 کروڑ 67 لاکھ روپے انعام ہے اس کے سر کے اوپر، اور امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ پاتے ہوئے یہ وہاں پہ حکومت کر رہا ہے۔ ابھی تک اتنے سال ہوئے جا رہے ہیں کبھی بھی اسرائیل جو ہے کہ دمشق میں گھس نہیں پائی، لیکن اس کی حکومت آتے ہی اسرائیل دیکھیے کہاں دمشق میں اتنی حملے زیادہ کر رہا ہے اسرائیل کہ کچھ بتا نہیں سکتے۔ لیکن مسلمان خوش ہے۔ کیوں خوش ہے آخر؟ کیونکہ اس نے دمشق کو فتح کر لیا۔ ہم بھی تمہارے ساتھ خوشیاں مناتے اگر تم بیت المقدس کو فتح کر کے دکھاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ خوشیاں منائیں گے، چلو بیت المقدس فتح کرتے ہیں، مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے اس کو فتح کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سقوط شام کا عجیب پہلو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اور مسلمان اکٹھا جشن منا رہے ہیں، ہے نا عجیب کہ یہود و نصارہ مسلمان اکٹھا جمع ہو کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان کی فتح ہوئی ہے یا یہود و نصارہ کی، کس کی فتح ہوئی ہے؟ بشار الاسد کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں کہ آج کی سوشل میڈیا پر بار بار شیعہ کہہ کر گالیاں دینے والے وہ منافق ہیں کہ جن کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ اپنے باپ یزید معاویہ کا کبھی نہیں چھوڑ سکتے اور اس کا رنگ دکھائی دیتے ہیں، کہ جن منافقین نے کبھی غزہ اور فلسطین اور لبنان کے لیے کبھی دعا نہیں کی وہ شام کی آتنکواد کی کامیابی کی فتح کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ افسوس مسلمانوں، افسوس، صد افسوس کہ مسلمان اپنے ہی ملک کو فتح کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ فتح کرنا تھا تو اس ملک کو فتح کرتے کہ جس نے فلسطین کو تباہ کیا، جس نے غزہ کو تباہ کیا۔ اذان مسجد اقصی میں دینی تھی اور یہ دربار یزید میں اذان دے کر جشن منا رہے ہیں۔ سادہ مسلمان ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہاری آخر غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تم قبلہ اول کو جا کے فتح کرو گے، اس کو اپنے قبضے میں لے لو گے، لیکن تم تو دمشق تک ہی رک گئے، اپنے آباء و اجداد کا محل میں جا کے وہیں پہ جا کے اعلان کر لیا۔ ہم خوشیاں منائیں گے مسلمانوں تمہارے ساتھ اس دن جس دن تم مسلمانوں کے قبلہ اول کو فتح کر لو گے، لیکن تمہارے اندر بغض اہل بیت علیہ السلام اتنا ہے کہ تم اہل بیت کے بغض میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو نہیں بخش رہے ہو۔ تمہارا بھی ایک نتیجہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہر ظالم و جابر کا ایک بہت برا نتیجہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو فتح کر کے جشن منا رہا ہے۔ مجھے اس وقت میں ادھر تو نہیں جاؤں گا تاریخ میں، لیکن اس والی تاریخ میں آتا ہوں کہ جہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک یہ خواہش تھی کہ وہ کیا کریں، وہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو فتح کریں، اور انہوں نے فتح بھی کیا، لیکن منافقین جیسے مسلمان جو تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا پھر ہاتھ سے نکل گیا۔ کب تک تم مسلمان کا خون بہاتے رہو گے؟
کب تک ایک ہی امت کا کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کب تک ان کلمہ پڑھنے والوں کو تم اہل بیت کے بغض میں مارتے رہو گے؟ اگر تم کو فتح کرنا ہے تو پھر مسلمانوں کا قبلہ اول دمشق فتح کرو۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔